گے وہ ہیں مولانا سلمان نسیم ندوی صاحب۔ مولانا سلمان نسیم ندوی صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تفسیر کے استاد ہیں، مصنف بھی ہیں اور تفسیر میں بہت ہی بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ مولانا سلمان نسیم ندوی صاحب۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان باعظیمت نوجوانان ملت کا جنہوں نے اس موقع پر ہندوستانی مدارس کے موضوع پر ایک عالمی تعلیمی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک بہتر اور روشن مستقبل کی تعمیر کی طرف ایک مثبت قدم ہوگا۔ اس نشست میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کا موقع دیا گیا ہے، موضوع ہے مدارس کی عصری افادیت۔ حضرات، مدارس کی عصری افادیت کو طے کرنے کے لیے اس بات کا منصفانہ اور دیانتدارانہ جائزہ ضروری ہے کہ مدارس عصری تقاضوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان کو برتنے میں کس مقام پر کھڑے ہیں، اس لیے کہ عصری افادیت کا سارا دار و مدار عصری تقاضوں کی رعایت پر ہی ہے۔ حضرات گرامی، عصری تبدیلیوں اور تقاضوں کے انسانی دنیا پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان عصری تقاضوں کی رعایت کے بعد جو عصری افادیت سامنے آتی ہے، اس کے 3 مرحلے یا 3 سطح ہو سکتی ہیں۔ پہلی سطح، وجود و بقا میں عصری تقاضوں کا رول، کسی بھی چیز کے وجود اور اس کے باقی رہنے، اپنی ذات کو محفوظ رکھنے میں عصری تقاضوں کا رول کیا رول ہوتا ہے؟ فرد ہو یا جماعت، ملک ہو یا قوم، دین و مذہب ہو یا تہذیب و تمدن، حکومتیں ہوں یا ادارے اور تحریکات، یہ سب کے سب اپنے آپ کو فنا سے محفوظ رکھنے اور اپنے وجود کے بقا و تسلسل کے لیے اس طبعی و فطری نظام کے پابند ہیں کہ ان کی اساس اور بنیاد میں عصری تقاضوں کو سمجھنے، برتنے اور ان سے ہم آہنگ ہونے کی فطری و قانونی لیکن حکمت و ذہانت سے بھرپور صلاحیت موجود ہو، ورنہ فرد و جماعت کو تو چھوڑیے، قومیں، سلطنتیں، منظم و فعال تحریکات و ادارے اور دلکشش و پرکشش نظریات و ازم، سب کے سب اس دنیا رنگ و بو میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں جیسے تپتی صحرا میں شبنم کا قطرہ اور مواج سمندر میں نمک کا ذرہ۔ عروج و زوال کی عالمی انسانی تاریخ پر عقابی نگاہ رکھنے والا ہر شخص اس حقیقت کے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ حضرات گرامی، دوسری سطح عصری تقاضوں کی رعایت کی دوسری سطح کیا ہے؟ دوسری سطح یا دوسرا مرحلہ ماحول اور گرد و پیش سے ہم آہنگی میں عصری تقاضوں کا رول۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قوموں، تہذیبوں، اداروں اور ادیان و تحریکات کے بنیادی مقاصد میں ہی ایسی ذمہ دارانہ اور حکیمانہ لچک اور فلیکسیبلٹی ہو، ان میں ایسی قوت کشش اور قوت تاثیر ہو جو ان کو ان کے گرد و پیش اور ماحول سے خودکار طریقے پر ہم آہنگ کر دے۔ وہ اس تغیر پذیر دنیا اور ہنگامہ خیز سماج میں
صرف اپنے وجود و بقا کے تحفظ پر قانع ہو کر ایک جزیرے میں قید ہو کر اپنے خول میں مست نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ سماج کے قدم بقدم اور شانہ بشانہ چل کر ملک و ملت کے لیے اپنی افادیت و نافعیت ثابت کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ تیسری سطح تقاضوں کی رعایت میں کا جو کردار ہوتا ہے انسانی دنیا پر، اس کی تیسری سطح یہ ہے کہ لیڈرشپ اور امامت و قیادت میں عصری تقاضوں کا رول۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قوموں، تہذیبوں، اداروں اور تحریکات و ادیان کی بنیاد میں صرف معاصر تقاضوں کی صلاحیت کے فہم کی صلاحیت نہ ہو، بلکہ ان میں مستقبل قریب و بعید کے تمام تر تقاضوں اور چیلنجوں کو بھانپ لینے کی استعداد بھی ہو اور فراست بھی ہو، اور وہ اس کے لیے ہر طرح کی مادی و معنوی تیاری میں مسلوق کوالٹی ہے جو قوموں کو قیادت و امامت کا منصب عطا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم۔ حضرات گرامی، اگر عصری تقاضوں کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہے تو قومیں اور تہذیبیں کس طرح فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، اس کی ایک معاصر مثال جاروسی قبیلہ ہے جو انڈمان نکوبار کے ایک جزیرے میں بستا ہے۔ اس قبیلے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اس قبیلے نے سیاست، صنعت اور تعلیم میں اپنے آپ کو بیرونی دنیا سے حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تعداد مسلسل گھٹ کر اب صرف 270 رہ گئی ہے، یعنی پورا قبیلہ صرف 270 افراد پر مشتمل ہے۔ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو کیا بعید ہے کہ چند دہائیوں کے بعد یہ قبیلہ صرف تاریخ کی کتاب کا ایک ورق بن کر رہ جائے۔ حضرات، ہمارے مدارس عصری افادیت کے کس مقام پر ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ سوال طے کرے گا کہ ہمارے مدارس عصری تقاضوں کو سمجھنے، برتنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے کس مرحلے میں ہیں یا کس سطح پر ہیں۔ حضرات، بر صغیر میں آزاد مدارس کی تاریخ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جس وقت ان مدارس کی بنیاد رکھی گئی اس وقت کا عصری اور ملکی تقاضا کیا تھا؟ وہ تقاضا تھا مسلمانوں کے دین و عقیدے کی حفاظت۔ یہ عصری تقاضوں کی رعایت کی پہلی سطح اور پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عصری تقاضوں کی رعایت کی اس اولین سطح پر مدارس کی عصری افادیت مسلم ہے۔ آج بھی ہندوستان میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کے لیے جو دل دھڑکتے ہیں، جو دماغ سلگتے اور گھلتے ہیں، خواہ وہ عصری تقاضوں کی رعایت کی پہلی سطح ہی پر کیوں نہ کھڑے ہوں، لیکن وہ انہی مدارس کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ بلکہ مدارس کی عصری افادیت پر غور و فکر کے لیے آج جو نوجوانان امت اور دردمندان ملت یہاں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، وہ بھی انہی مدارس کی چہار دیواری سے آئے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی کور چشم ہی جھٹلا سکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی ہے جس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ حقیقت یہ ہے
کہ جس وقت ہندوستان میں آزاد مدارس کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، ٹھیک اسی وقت دنیا ایک اور انقلاب کی تیاری کر رہی تھی۔ دنیا مذہبی انقلاب، فکری انقلاب، صنعتی انقلاب اور سائنسی انقلاب کے دروازے پر کھڑی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب کلیسا کی چولیں ہلائی جا رہی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب فرانس کے فلاسفر انقلاب فرانس کی بیج بو رہے تھے اور اس کی تاریخ لکھ رہے تھے، جس کا اثر پورے مغرب پر اور پھر عالم اسلام پر پڑنے والا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب سرمایہ دارانہ نظام پھلنے پھولنے کی تیاری کر رہا معافی تھا۔ چاہتے ہیں سر۔ یہی وہ دور تھا جب نت نئے ایجادات سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی۔ یہی وہ دور تھا سر ذرا کیا کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر معافی چاہتے ہیں سر، یس سر سر ذرا وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہے سر، تو ذرا وائنڈ اپ کر لیں تو بہتر ہوگا سر۔ جی بہتر۔ شکریہ تو یہ وہ دور تھا جب چاروں طرف دنیا میں ایک نئے دور کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان مدارس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو کیا ان چیلنجوں کا سامنا کرنے اور ان تقاضوں کی رعایت کو ہمارے مدارس کے مقاصد اور منشور میں داخل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر عصری تقاضوں کی رعایت کی وہ تمام مراحل، وہ تمام سطحیں جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا، ان تمام سطحوں پر امید رکھنا، توقع رکھنا شاید یہ قرین انصاف نہیں ہوگا۔ عصری تقاضوں کی رعایت اور عصری افادیت کے تمام مراحل پر مدارس کو لانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں عصر نو اپنے نصاب کا، نظام کا اور زبان و اسلوب کا جائزہ لینا ہوگا اور ان کو عصری تقاضوں سے ہمیں ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ آخر میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ جب ہم عصری تقاضوں کی بات کرتے ہیں اور عصری افادیت کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عصری تقاضوں سے کیا مراد ہے اور اس کا دائرہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس اور ادارے ان عام اداروں اور تحریکات کی طرح نہیں ہیں جن کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنا لبادہ اتار دیں اور نئے لباس کو زیب تن کر لیں، بلکہ ہم اسی وقت تک ہم ہیں جب تک کہ ہمارا رشتہ ماضی سے مضبوط ہو اور مستقبل سے مربوط ہو۔ جب یہ ہوگا تبھی ایک متوازن اور ایک آزاد اور خود مختار ایک ایسا نظام وجود میں آئے گا جس کی بنیاد پر عصری افادیت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو سکے گی۔ ظاہر ہے اس کے لیے مدارس میں ضرورت ہوگی کہ امام ابو حنیفہ کا دماغ ہو، ابن تیمیہ کا علم اور ان کی ذہانت ہو، ولی اللہ دہلوی کی حکمت اور فہم اسرار شریعت ہو، حضرت نانوتوی کا جذبہ درو ہو، اقبال کی خودی ہو، سر سید کی دراندیشی ہو، منگیری کی غیرت و حمیت ہو اور شبلی و سلیمان کا ذوق اور ان کی داد تحقیق ہو، اور ابو الحسن کی جامعیت ہو، اس میں دیوبند کا رسوخ بھی ہو، علی گڑھ کی عصریت بھی ہو، اور ندوۃ العلماء کی وسعت اور نبض شناسی اور زبان دانی بھی ہو۔ جب یہ صلاحیتیں جمع ہوں گی اور جمع ہو کر ایک رخ پر کام کریں گی، تب پھر مدارس مبہوت اور مرعوب ہو کر نہیں بلکہ آزاد و خود مختار ہو کر جدید و قدیم کے سنگم کو پاٹ سکیں گے اور پھر عصری افادیت کے مذکورہ بالا تمام مراحل کو طے کر سکیں گے۔ یہ اگر کوششیں جاری و ساری رہیں اور آپ حضرات کی یہ اخلاص پر مبنی آپ کی کوششیں سامنے آتی رہیں گی تو انشاءاللہ ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم قدم اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔